اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صلوات بھیجیں ایک دفعہ مل جل کے آپ بتا۔ عزیزان محترم، جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا اور مسلسل جس سلسلے میں آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، وہ پروردگار عالم کا قرآن مجید میں یہ ارشاد کہ بے شک خدا نے اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کیا جب تک کہ اس قوم نے خود اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کی۔ اور اس کے ضمن میں نے عرض کیا کہ امیر کائنات نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں جو وصیت فرمائی ہے، اس وصیت میں 13 جملے اپنے چاہنے والوں کے لیے فرمائے ہیں۔ ان میں سے دوسرا ہی جملہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ تم سب اپنی زندگیوں میں اپنے کاموں میں نظم پیدا کرو، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، تم سب کے کاموں میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، تم سب ایک منظم طریقے سے کام کو انجام دو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے علماء نے کئی شرحیں، کئی وضاحتیں لکھی ہیں کہ جن میں سے کچھ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ انہی وضاحتوں میں سے ایک وضاحت، ایک شرح کل میں نے شروع کیا تھا کہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ کاموں میں نظم کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کسی بھی سلسلے میں ایکسس کی طرف نہ جائے، بیلنس کو برقرار رکھنا، اعتدال کو برقرار رکھنا اور معتدل مزاج بن جانا، یہ انسان کا اپنے سلسلے میں منظم ہو جانا ہے۔ کل میں نے مثال دی تھی کہ انسان کبھی کبھی کسی نئی چیز کو اتنا پسند کرتا ہے کہ پھر 2 دن 3 دن اسی میں مصروف ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ آرام کی فکر ہے، حتیٰ اس کو سونے میں بھی وہ لطف نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو عام دنوں میں اسے محسوس ہو رہا تھا۔ یہ انسان کا ایک طرف بڑھ جانا ہے۔
اسی طرح سے کل جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی میں ایک صورتحال یہ بیلنس نہ ہونے، ڈس بیلنس ہو جانے کی بنا پر انڈسپلن جو پیدا ہوتا ہے وہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ انسان اپنی زندگی کو جیسا بتایا گیا کہ 3 حصوں میں تقسیم کرے، یہ 3 حصوں میں اگر اس نے تقسیم کر لیا تو وہ کامیاب ہے، اور اگر ان 3 میں سے ذرا بھی کہیں کچھ کمی پیدا ہوئی، اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بیلنس کو برقرار نہیں رکھا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں تینوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، عبادت بھی ہونی چاہیے، تجارت یا کسب و کار بھی ہونا چاہیے، انسان اپنی روزی روٹی حلال طریقے سے کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرے، یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اور تیسرا پارٹ جو انسان کے لیے ہے وہ انسان کا آرام کرنا، انسان کا تفریح میں مصروف ہونا۔ تفریح سے مراد وہ حلال چیزیں ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے اس روئے زمین پہ قرار دیا ہے۔ جب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو شاید کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے بڑی کم چیزیں ہیں جو حلال قرار دی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حلال چیزیں بے پناہ ہیں، ہم اور آپ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں۔ یہ 3 پارٹ۔ اب آئیے میں کل کی گفتگو کا آخری حصہ اور آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کبھی کبھی تجارت کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے، انسان کبھی کبھی زحمت اٹھانے کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے، کیا سوچ کر؟ اسی کی طرف آخری جملہ کل کا مجھے عرض کرنا ہے اور پھر آج کی طرف آپ کو لے کر آنا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ فکر پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور کے اوپر میں اپنے گھر میں موجود ہوں، ایک بیٹا جو 15 سال کا، 18 سال کا، 20 سال کا اپنے گھر میں موجود ہے، کوئی کام نہ کرے، کیا اس بیٹے کو اس کا باپ روزی روٹی دینے پہ تیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، 1 دن 2 دن، ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینہ ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، ڈانٹے گا، سمجھائے گا، بہلائے گا، ساری چیزیں، لیکن کیا کبھی کہے گا آج کھانا نہیں دیں گے تمہیں؟ باپ کی محبت اور باپ کی شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وہ روزی روٹی ضرور دے دیتا ہے، چاہے جتنا ناراض ہو جائے کہ تم گھر میں بیٹھے ہو، کوئی کام نہیں کر رہے ہو، صرف کھاٹ توڑ رہے ہو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف کھاٹ توڑ رہے ہو، سب کچھ کہے لیکن بالآخر وہ کھانا دے گا۔ تو جب باپ کے دل میں اتنی محبت پائی جاتی ہے، کیا پروردگار کے دل میں اتنی محبت نہیں ہے کہ اپنے بندے کے پیٹ تک روزی پہنچا دے؟ مجھے کام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پروردگار کیسے بھی صحیح، کتنا بھی مجھ سے ناراض ہو، پھر بھی روزی روٹی تو پہنچا ہی دے گا۔ یہ فکر کبھی کبھی انسان کو کام کرنے سے دور لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ صرف پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جو وہاں سے مل جائے اسی پہ ہم قناعت کریں گے۔ یہ وہ فکر ہے کہ جو قرآنی فکر کے خلاف ہے، یہ وہ فکر ہے کہ جو پیغام اسلام کے خلاف ہے، یہ وہ فکر ہے حتیٰ سیرت اہل بیت کے خلاف ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی بارگاہ میں لے کر چلوں۔ انسان ہمیشہ جب بھی سامنے والے کو مشکل میں گھرا ہوا دیکھے، ہمیشہ مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور ایسے موقع کے اوپر جب یہ محسوس کرے کہ ذرا ٹائم بھی شارٹ ہے تو ایسے موقع پر تو اور زیادہ مدد کی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی بارگاہ میں لے کر چلوں۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک خدا کی کنیز ہے، ایک خدا کی محترم خدمت گزار ہے کہ جو صحرا کی طرف چلی جا رہی ہے، پیٹ میں اس کے ایک ولی پروردگار، ایک نبی پروردگار ہے کہ جس کو لے کر جا رہی ہے۔ یعنی اب آپ سمجھ گئے، متوجہ ہو گئے کتنا نازک موقع ہے۔ ہمارے وہاں تو اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے تو صورتحال یہ ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم کوئی وزنی کام نہ کرو، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس کے وجود پر ایک ننھے سے وجود کا انحصار ہے، لہٰذا اب اس کو جتنا زیادہ آرام دے دیا جائے وہ بہتر ہوگا اس بچے کے لیے بھی جو ماں کے شکم میں ہے۔ ہم کوئی چھوٹا موٹا کام لینے پہ تیار نہیں ہیں، اور ادھر جناب مریم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ فریاد کی کہ خدارا مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ آواز قدرت آئی کہ اے مریم تمہارے سامنے کھجور کا درخت موجود ہے، اور وہ بالکل سوکھا ہوا خشک ہے، اس درخت کو خذی لہ، اس درخت کو ہلاؤ۔ پروردگار اس درخت کو جناب مریم نے ہلایا ہے، اور نتیجے میں اس کے اوپر تازہ کھجوریں، درخت ہرا بھرا ہوا، اس کے اوپر شاخیں ٹہنیاں سب کچھ آئیں، اس کے بعد کھجور آئی، وہ بھی کھجور تیار ہوئی بالکل آمادہ، اس لیے کہ کھجور کو تیار ہونے میں بھی کبھی کبھی 4 مہینے 6 مہینے کا وقت لگ جاتا ہے۔ اتنا لمبا پیریڈ وہ پروردگار نے لہجوں میں مکمل کر دیا۔ یہی ہے معجزہ
لحظوں میں، منٹس میں، سیکنڈز میں کمپلیٹ ہو گیا۔ پروردگار اس سوکھے درخت کو ہرا بھرا کس نے کیا؟ تو نے۔ اس سوکھے ہوئے درخت کے ہرے بھرے ہو جانے کے بعد اس پر پتیاں کون لے کر آیا؟ تو لے کر آیا۔ شاخیں کس نے پیدا کی؟ تیری ذات نے پیدا کی۔ ان کے اوپر کھجور کس نے پیدا کی؟ تو نے پیدا کی۔ ان پیدا ہو جانے والی کھجوروں کو پکایا اور آمادہ کس نے کیا؟ تو نے سب کچھ کیا۔ پھر اس درمیان یہ جناب مریم کا درخت کو ہلانے کا کیا معنی ہے؟ وہ بھی ایک ایسی خاتون کے جس کے شکم میں ایک بچہ موجود ہے، وہ بھی اتنا امپورٹنٹ بیبی ہے، معمولی بچہ نہیں ہے، ایک نبی پروردگار ہے، ایک اولو العزم ہے کہ جو دنیا میں آنا ہے جسے پروردگار۔ شاید ممکن ہے کہ اس بچے کی زندگی کو خطرہ ہو جائے، شاید ممکن ہے کہ اس کی ماں کے لیے اس درخت کو ہلانا ممکن نہ ہو، لیکن آواز قدرت آئے گی۔ میں یہی تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، سوکھے ہوئے درخت میں کھجور پیدا ہو سکتی ہے، وہ بھی تر و تازہ کھجور پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی جگہ سے اٹھ کر جانا ہوگا اور اس کھجور کے درخت کو ہلانا ہوگا۔ یعنی پروردگار ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا پہ بھروسہ کر کے تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جانا، حرکت تمہاری طرف سے ہوگی تب برکت ہماری طرف سے پیدا ہوگی۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یعنی پروردگار عالم ہمیں یہ درس دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر واقعاً تمہاری نگاہ میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ پروردگار تمہارے کاموں کو پورا کر دے اور پروردگار تمہاری روزی روٹی کو تم تک پہنچا دے، تو تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔ گھر سے باہر نکلو، محنت مشقت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پسینہ بہانے کے لیے تیار ہو جاؤ، برکت خدا دینے پر تیار ہے۔ ایک مسئلہ جو کل بھی مجھ سے کئی برادران نے کہا، اتفاقی کہ آج دوپہر میں مجھ سے فون کر کے کہا گیا، حقیقت یہ ہے ہمارے ذہن میں جو تصور ہے اس کو میں کلیئر کیے دیتا ہوں۔ دو باتیں کل کہی گئی تھیں جن میں سے ایک بات ابھی کلیئر کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے ذہن میں یہ فکر ہے کہ مثلاً میرے لیے جاب نہیں ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ دنیا میں کام کی کمی نہیں ہے، کام کرنے والوں کی کمی ہے۔ مجھ سے یہ بات کہی گئی تھی کہ واقعاً کیا دنیا میں کام کی کمی نہیں ہے؟ ہاں، یقیناً نہیں ہے۔ ہمیں کیوں نہیں جاب ملتی؟ ہمیں کیوں نہیں کام مل رہا ہے؟ اس کا ایک سیدھا سا جواب ہے، ہم نے اپنے لیے ایک اسٹیٹس اپنے ذہن میں، اپنے مائنڈ میں تیار کر لیا ہے، اپنے لیے ایک جگہ بنا لی ہے، اس سے ذرا سا بھی لو کیٹیگری کی اگر جاب آ جائے ہم تیار نہیں ہیں کرنے پہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کام کرنے کی بنا پر کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام کرنے کی بنا پہ چھوٹا یا بڑا نہیں، بلکہ برعکس ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ بڑی بڑی چیئرز کے اوپر بیٹھنے والا آدمی زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن یقین جانیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ آدمی ہے کہ جو چھوٹا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ اس چھوٹے آدمی نے اس بڑے آدمی کا کام اپنے ذمے لے کر اس کو بڑا بننے کا موقع دیا ہے۔ اگر مثلاً ہماری آفس کے اندر سویپر نہ ہوتا، جھاڑو نہ لگاتا، کوئی نہ ملے، باس کتنا ہی بڑا ہو اس کو آخر سویپر بننا پڑے گا، نہیں بننا پڑے گا؟ بھئی آفس کو صاف کرنا ہے، دھول میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، گندگی میں نہیں بیٹھے گا، کہا خود تمہیں کرنا ہوگا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، اس باس کے آفس میں جس وقت آپ انٹر ہوئے آپ نے یہ دیکھا کہ بڑا صاف ستھرا، بڑا ہی منظم ڈسپلن کے ساتھ یہ روم دکھائی دے رہا ہے، ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر رکھی، ذرا بھی دھول کا شائبہ نہیں ہے۔ تعریف کس کی ہوئی؟ تعریف باس کی ہوئی ہے، جبکہ زحمت کس نے کی ہے؟ زحمت اس آدمی نے کی ہے کہ جس کو شاید کوئی نہیں جانتا، جس کی سیلری کا کوئی مقابلہ باس کی سیلری سے نہیں ہے، جس کی خدمتیں، جس کی زحمتیں اس باس کو زحمتوں سے بچا رہی ہیں۔ تو امپورٹنٹ کام کس کا ہے؟ باس کا ہے کہ جس نے کچھ نہیں کیا اور اس کی واہ واہی ہو رہی ہے، یا اس کا کام ہے کہ جس نے چھوٹا موٹا کام، چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے، کام ضرورت کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس وقت اس کام کی ضرورت ہے تو اس کام کے کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، ورنہ کائنات کا امیر جا کر کسی یہودی کے باغ میں سچائی کرے، یہ کام ہم اور آپ اگر اپنے مائنڈ کے اعتبار سے سوچیں، کیا میں اپنی لفظیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ امیر کائنات کی لفظیں نہیں استعمال کر سکتا، میں اپنے اعتبار سے سوچ رہا ہوں کہ کیا کسی قوم کے کسی بڑے کے لیے اس کی اسٹیٹس کے مطابق ہے کہ جا کے سچائی کرے کسی باغ میں؟ امیر کائنات ایک مختصر سے حق الزحمہ کے اوپر، ایک مختصر سی سیلری بھی نہیں کہہ سکتے، ایک مختصر سی رقم کے اوپر امیر کائنات ہیں کہ جو صبح میں جا رہے ہیں، کام کیا ہے؟
کنویں سے پانی نکالنا ہے اور اس باغ میں موجود درختوں تک اس پانی کو پہنچا دینا ہے تاکہ یہ درخت اور یہ پودے پھلنے پھولنے لگ جائیں، اور شام کو کچھ تھوڑا بہت جو امیر کائنات کو مل جائے اس کے ذریعے سے امیر کائنات کے گھر کے اندر چراغ روشن ہو جائے۔ وہ بھی اگر یہ رقم اس باغ سے امیر المومنین کے بیت الشرف تک پہنچ گئی، تب اگر راستے میں کوئی فقیر مل گیا، غریب مل گیا، بے کس مل گیا، بے سہارا مل گیا، تو یہ رقم اس کے گھر کو روشن کرنے میں استعمال ہو گئی، مولا کے گھر میں پھر فاقے ہو رہے ہیں۔ یہ امیر المومنین کس کو درس دے رہے ہیں؟ وہ جو کائنات کا امیر ہے، جن کے دست قدرت میں ساری چیزیں موجود ہیں، کیا وہ یہ کام صرف اس لیے نہیں کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو درس دیں؟ علمی اعتبار سے کائنات میں مولا کا کوئی مقابلہ نہیں، ہنر اور فن کے اعتبار سے پروردگار نے امیر المومنین کو جو درجہ اور عہدہ دیا ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں پروردگار اہل بیت اطہار کو دنیا کی ہر چیز میں، وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کا کمال شمار ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں میں بہترین بنایا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اس کام کا انتخاب کیا ہے کہ جو عام قسم کا آدمی انجام دیتا ہے۔ یہ ہمیں آپ کو درس دیا جا رہا ہے۔ میں نے بی ایس سی کر لیا، میں نے بی کام کر لیا، میں نے ایم ایس سی کر لیا ہے، مثلا ہم نے انجینئرنگ کراس کر لیا، میں بہترین پروفیسر بننے کے لائق ہوں، میں نے بڑی اسٹڈی کر لی، سب کچھ ہے، لیکن اگر ویسی جاب نہ ملی تو معلوم ہے 60-65 سال تک انسان انتظار ہی میں بیٹھا ہے۔ اگر ذرا سا ایک ڈگری نیچے آ جاتے، ہم کو میری اسٹیٹس کے مطابق جاب نہیں مل پائی ہے، ذرا سا نیچے آ جائیے، 40,000 کی نہ صحیح 35,000 کی مل رہی ہے، 35 کی نہ صحیح ہم کو 30 کی مل رہی ہے، تو کیا اس کام کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے تھے؟ مثلا اگر ہم پروفیسر نہ بن سکے، کیا ٹیچر بن کے ہم اپنے گھر کو اچھے طرح سے نہیں چلا سکتے تھے؟ ایک پروفیسر مثلا ایک یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد 50 بچوں کو گائیڈ کرتا ہے، اور ایک ٹیچر تو 50 سے زیادہ کو گائیڈ کرتا ہے، اس کا میدان کام کا تو اور زیادہ وسیع ہے۔ تو ہمیں کام کے سلسلے میں کسی قسم کی شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کام ہمارے لیے چھوٹا۔ البتہ یہاں پہ توجہ رہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جنہیں اسلام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ مکروہ کے معنی کچھ اور ہیں، مکروہ کے معنی ہے کہ انسان کے لیے اس میں ثواب کو کم قرار دیا گیا، لیکن اگر سوسائٹی میں اس کام کی ضرورت آن پڑے اور کوئی اس کام کا کرنے والا نہیں ہے، مکروہ ایک طرف، اس کام کو اختیار کرنا ہے، اس کام کو انجام دینا ہے، کہیں یہ کام بھی نہ رہ جائے۔ متوجہ ہیں آپ؟ مثلا کفن بیچنے کا بزنس کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی یہ کام نہ کرے، کیا مرحومین بغیر کفن کے رہ جائیں گے؟ اس کام کو کسی کو تو اختیار کرنا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ کاموں کو پروردگار عالم نے مکروہ قرار دیا ہے، ان حد تک اگر نہ بھی جائے تب بھی بقیہ کاموں کی حد تک تو انسان جا سکتا ہے۔ یہ کل کی میری گفتگو تھی جس کو مکمل کرنا تھا، اور ایک اور سوال تھا کہ جو انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو چونکہ آج کی گفتگو سے متعلق ہے، آخر میں اس کو عرض کر دوں گا، اور اگر نہیں وقت ملا تو شاید پروردگار کی توفیق رہی تو کل میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ آپ محسوس فرمائیں، انسان ہے کہ جس انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس نے بیلنس برقرار نہ رکھا، اب نتیجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف انسان جا رہا ہے عبادت کی دنیا میں۔ اسلام نے مذمت کی، حتیٰ یہاں تک وارد ہوا کہ وہ انسان کہ جو دوسروں کا بوجھ بن جائے، اس کا کام عبادت نہیں ہے۔ مجھے اس کی طرف زیادہ نہیں عرض کرنا، کل تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ آج کی جو مجھے گفتگو عرض کرنی ہے، کبھی کبھی ڈس بیلنس کب ہوتا ہے انسان؟ ایک تو صورتحال کل والی پیدا ہوئی کہ صرف عبادت دوسروں پر بوجھ بن گئے، دوسری صورتحال کیا پیدا ہوتی کہ صرف تجارت عبادت کو چھوڑ دیا۔ جو تین پہلو پروردگار عالم نے انسانی زندگی کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، ان میں سے اس نے دو کو اختیار کیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ کام کرنا شروع کیا اور تفریح بھی اختیار کی، آرام کرنا بھی شروع کیا، لیکن عبادت کو ترک کر دیا۔ اس انسان کے لیے اسلام نے شدت سے تاکید کی ہے کہ دیکھو، یاد رکھنا، تمہارے گھر تک جو روزی پہنچ رہی ہے، یہ تمام افراد راستے میں جو آ رہے ہیں، یہ سب ذریعہ ہیں۔ هو الرزاق المتین، جو چار فکریں ہیں ان میں سے پہلی فکر یہی ہے کہ اگر میں نے کام چھوڑ دیا اور صرف عبادت میں لگ گیا، یا حتیٰ تھوڑی بہت بھی عبادت میں نے شروع کر دی، نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے گھر تک روزی روٹی کون پہنچائے گا؟
میرے بچوں کو رفاہ کون عطا کرے گا، میری بچوں کی رفاہی زندگی، آسودہ زندگی کون عطا کرے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے هو الرزاق المتین۔ رزاق کسے کہتے ہیں؟ افعل و تفضیل کا صیغہ، بے پناہ رزق دینے والا، بہت ہی زیادہ رزق دینے والا۔ یہ پروردگار اپنے بندوں کو واقعاً بہت زیادہ دیتا ہے، اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ جس موقع کے اوپر بچوں کے قتل کے سلسلے میں قرآن مجید نے شدت سے منع کیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو روزی روٹی کی بنا پہ قتل نہ کرو، وہاں پہ پروردگار نے کیا فرمایا؟ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان سب کو دیں گے اور تمہیں دیں گے۔ اس وقت ایک اچھے مفسر شمار ہوتے ہیں اور اچھے خطیب بھی ہیں، آغا محسن قراتی، انہوں نے ایک جملہ یہاں کے اوپر فرمایا، بڑا اچھا جملہ۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار کو یہ کہنا چاہیے تھا، ہماری آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، ہم پروردگار کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ تمہیں دیں گے اور تمہارے ذریعے سے بچوں کو دے دیں گے۔ ہوتا بھی یہی ہے، گھر میں باپ روزی روٹی کے لیے رقم لے کے آتا ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بیٹا جو 2 سال 3 سال کا وہ لے کے آ رہا ہے گھر میں پیسہ۔ لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، انہیں دیں گے اور تمہیں دیں گے۔ آئے محسن قراتی کا جملہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار بتانا چاہ رہا ہے ان بچوں کو تم بالکل یہ نہ سمجھو کہ ان پر تم خرچ کر رہے ہو، بلکہ جب پروردگار نے تمہارے ان بچوں کو تمہارے حوالے کیا ہے، اس کے معنی یہ ہے روزی روٹی لے کر آنے والے یہ بچے ہیں، ان بچوں کے ذریعے سے تم ماں باپ کھا رہے ہو، ان کے ذریعے سے پروردگار تمہیں دے رہا ہے۔ اگرچہ باپ گھر میں پیسہ لے کے آ رہا ہے، لیکن یہ جو ایکسٹرا پیسہ پروردگار نے تمہیں دینا شروع کیا ہے، وہ ایکسٹرا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہی بچہ ہے کہ جو تمہارے پاس آیا ہے تو اب اپنی روزی روٹی لے کر آ رہا ہے۔ وہ الرزاق المتین، بے پناہ رزق دینے والا ہے پروردگار۔ لہٰذا اگر واقعا انسان کو بھروسہ کرنا ہے تو اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرے۔ یہ جو بیلنس بگڑ جاتا ہے، بے پناہ انسان تجارت میں مصروف ہے، نہ نماز کا وقت ہے، نہ افطار کا وقت ہے، نہ روزہ رکھنے کا موقع مل رہا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی فرصت ہے، کچھ بھی نہیں، کیا ہوا؟ صرف تجارت۔ جیسا میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، اب جیسے جیسے عید کا دن قریب آنا شروع ہوگا، وہاں بعض، سب کی بات نہیں، بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کی عبادتیں گھٹیں گی، تجارت بڑھے گی۔ تجارت یقیناً بڑھائیے، تجارت کے بڑھانے میں عیب نہیں ہے، لیکن بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، ایکسیس نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی زیادہ دنیا داری کہ پھر انسان پروردگار کی اطاعت سے دور ہوتا چلا گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو نظریہ انسانوں کے درمیان پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے اس وقت بزنس کا آفر آیا ہے، یہ جو میرے سامنے اتنا بڑا انسان کھڑا ہوا ہے جو اپنا سامان یا اپنا مال لے کے کھڑا ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ ڈیل نہ کیا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ادھر اذان یہ کہہ رہی ہے کہ مسجد پہنچو، ادھر سامنے پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس سے ڈیل نہ کیا تو بڑا نقصان ہے۔ آپس میں ٹکراؤ ہوا نہیں ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے، بقیہ نمازوں میں تو ٹھیک ہے، آپ کبھی کبھی سوچ لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سوچ سکتے ہیں کہ میں مثلا ظہر کی نماز بعد میں پڑھ لوں گا، مغرب کی نماز ذرا تاخیر سے ہو جائے گی، لیکن جمعے کے لیے آپ کیا کیجئے گا؟ وہاں تو ایک ہی نماز ہونی ہے، وہ بھی جمعے کی نماز آپ کو بجماعت پڑھنی ہے، وہاں تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور حتیٰ اسی نماز جمعہ کے لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ادھر رسالت مآب نماز جمعہ کا اقامہ کر رہے ہیں اور یہ قوم پیچھے سے نکل رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے؟ کہ وہ جو گھنٹیاں بج رہی ہیں تاجروں کے اس مکہ معظمہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کی بنا پر، ان گھنٹیوں میں اتنی کشش ہے کہ ہر ایک نماز کو چھوڑ کر بازار کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اگر مجھ سے پہلے کوئی اور پہنچ گیا تو تجارت میں اس کا فائدہ ہو جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے فائدہ اس کا نہیں ہے جو نماز چھوڑ کے جا رہا ہے، فائدہ اس کا ہے جو خدا کی بندگی کر رہا ہے پھر تجارت کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کے پاس دونوں چیزیں ہیں، اس کو پروردگار کی روزی بھی مل رہی ہے اور خود پروردگار کی بندگی بھی مل رہی ہے۔ روزی تبھی انسان کو ملتی ہے جب خدا راضی ہو، رازق جب تک راضی نہ ہو روزی کا تصور نہیں ہے۔ لہٰذا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ فکر کبھی کبھی شیطان اس طرح سے پیدا کر دیتا ہے، اس پارٹی کو مس نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈیل نہیں چھوٹنی چاہیے، چاہے سب کچھ چلا جائے۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں، واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہے، مجھے جلدی سے عرض کر کے نتیجے تک آپ کو لے کے آنا ہے کہ جس موقع کے اوپر ایک شخص ہے کہ جس نے استخارہ کیا ہے، استخارہ منع آ گیا ہے، وہ بھی ہم جیسے کسی معمولی قسم کے طالب علم سے نہیں، حتیٰ ہم لوگ تو کبھی کبھی اگر استخارہ نہ آئے اور دل چاہ رہا ہو
اور خدا نہ کرے کہ استخارہ منع آنے کے باوجود اس کام میں فائدہ ہو جائے، پھر تو قیامت ہے۔ مولانا وضو سے نہ رہے ہوں گے، آیت نہ سمجھ پائے ہوں گے، ذرا انہوں نے اچھی طرح جواب نہیں دیا، بات تو پوری ہو گئی نا۔ یہاں مشکل تو یہی ہے نا، استخارہ کس نے کیا ہے؟ استخارہ کسی طالب علم نے نہیں کیا، کسی عالم دین نے، کسی مرجع تقلید نہیں، امام معصوم نے استخارہ فرمایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مولا نے استخارہ فرمایا ہے، استخارہ منع آ گیا ہے۔ شام تجارت کے لیے جانا ہے، سارا مال لگا ہوا لدا ہوا کھڑا ہے، سارے اس زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، آج کے دور کے مطابق کہ گاڑیوں کے پر لوڈ ہو چکا ہے، اونٹ ہیں کہ جن کے اوپر مال لدا ہوا ہے، قافلے سے سارے اونٹ ملا دیے گئے ہیں، اور اب صورتحال یہ کہ استخارہ کیا جا رہا ہے، استخارہ منع آ گیا۔ البتہ استخارے کا مورد یہ نہیں ہے کہ اتنا کام آگے بڑھ جائے پھر استخارہ کیا جائے، اس وقت استخارہ کیا جائے کہ جس وقت دونوں آپشن کی صورت میں عمل کیا جا سکے، یس کی صورت میں بھی، نو کی صورت میں بھی۔ استخارہ ہوا، منع آ گیا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اتنا مال جو لوڈ کروا لیا ہے، سارے ان اونٹوں کے اوپر جانا ہی جانا ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ کہ مولا ٹھیک ہے، استخارہ تو منع آ گیا لیکن اب جانا ہی ہے، چل دیا، شام گیا، تجارت کی، بڑا فائدہ ہوا، جتنا ہمیشہ ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ۔ اب آپ کیا کیجئے گا؟ امام معصوم کے استخارے پر کوئی شبہ، کوئی شک رہے گا؟ لیکن اس کو اس پرابلم کو سالو نہیں کر پا رہا تھا، خدا نے منع کیا تھا، میں آیا، مجھے فائدہ ہوا، یعنی الیاذ باللہ میرا پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ بندے کا فائدہ ہو، یہی تو ذہن میں فکر آئے گی، خدا چاہتا نہیں تھا۔ آیا مدینہ طیبہ، واپس آیا، فرزند پیغمبر آپ کو یاد ہے، آپ سے میں نے استخارہ کی، آپ نے منع فرما دیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے جانا ہی پڑا، اور اس جانے اور اس سفر کی بنا پر مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے جو فائدہ آج تک نہیں ہوا۔ اب لیجئے جناب، مولا اب میں کیا کروں، میں خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مولا نے اس وقت فرمایا کہ واقعاً تمہارا اس سفر میں فائدہ ہوا؟ کہ یقیناً فائدہ ہوا۔ کہ کیا فائدہ ہوا؟ کہ اتنا مال لے کے واپس آیا ہوں۔ مولا نے کہا تم نے مال کی طرف تو توجہ دی، لیکن یہ بھول گئے کہ فلاں شب اتنا زیادہ تم نے خود کو زحمت میں ڈالا، اتنا زیادہ اپنے بدن کو تکلیفوں میں رکھا کہ رات کو سونے میں دیر ہو گئی، اور بھول گئے کہ اس دن نماز صبح تم نہ پڑھ سکے۔ مولا نے فرمایا تھا کہ وہ ایک صبح کی نماز جس کو تم نے چھوڑ دیا تھا، دنیا کی ساری دولت مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں صرف مال تھا، لیکن مولا کی نگاہ میں، پروردگار کی نگاہ میں وہ بندگی کا جذبہ تھا۔ اگر تمہیں مال چاہیے ہے، بندگی پروردگار کے ساتھ چاہیے۔ آپ خود انصاف سے بتائیں، جس نماز کا مقابلہ ساری دولت نہ کر سکے، وہ ساری دولت آپ کو مل جائے اور کہا جائے کہ نماز چھوڑ دو، کچھ فائدہ ہوا آپ کا؟ یہ بزنس، یہ جو تجارت آپ نے کی، یہ فائدے والی ہے، یہ نقصان والی ہے؟ فرمایا نہیں، تم نے ایک نماز صبح کو چھوڑ دیا، اس نماز صبح کا مقابلہ ساری دولت مل کے بھی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی موٹی ڈیل، یا کبھی کبھی بڑی، بہت بڑی ڈیل ہے، اذان کا وقت آ چکا ہے، کیا کیا جائے؟ نماز چھوڑنی ہے آج۔ کبھی کبھی انسان اس طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ کتنے بڑے نقصان کی طرف جا رہا ہے، اور اسی لیے آپ غور کیجئے، قرآن مجید نے جو ان لوگوں کو خطاب کیا ہے کہ تم سب پیغمبر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ آج کے دور میں اگر یہ انسان شکوہ کرے کہ مثلا لوگ مسجد میں کم آ رہے ہیں، اے میرے بھائی آج تو پھر بھی آ رہے ہیں۔ یہ تو وہ دور تھا کہ جس دور میں مدینہ طیبہ میں پیغمبر ختمی مرتبت موجود ہیں، اور یہ امت حضور اکرم کو چھوڑ کے چلی جا رہی ہے۔ یعنی یہ مادیات، یہ مال دنیا اتنی زیادہ اس کے اندر کشش ہے کہ انسان حضور اکرم کی حیات طیبہ میں بھی رسالت مآب جیسی شخصیت کو چھوڑنے پہ تیار ہے۔ یہ دوسرا نظریہ ہوتا ہے جو ہمارے درمیان پایا جاتا ہے، اور ایک اور نظریہ ہے کہ جو انسان کے پیروں کو بڑی مضبوطی سے جکڑ لیتا ہے۔ یہ چار نظریوں میں سے تیسرا نظریہ، بڑی مضبوطی سے جکڑے رہتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کبھی کبھی شیطان ہم کو تجارت کی دنیا میں، یا کام کی دنیا میں، یا دکان کی دنیا میں اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ بس تھوڑی سی تجارت اور کر لوں، بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اس تھوڑی سی تجارت میں کیا کیا چیز جا رہی ہے؟
مثلاً مسجد چھوٹ رہی ہے چھوٹ جائے، مثلاً امام بارگاہ چھوٹ رہی ہے چھوٹ جائے، مثلاً امام جماعت سے ملاقات چھوٹ رہی ہے چھوٹ جائے، مثلاً مومنین کے درمیان آنا جانا چھوٹ رہا ہے، سب کچھ چھوڑنے پہ تیار ہیں، تھوڑی سی تجارت اور کر لیں بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ یہ چیز انسان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ 8 بجے دکان بند کرنی ہے، لیکن کیا کریں 10 بجے آج کل دکان بند کرنی، کیوں؟ اسی 2 ہی گھنٹے میں تو ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ یہی 2 گھنٹے وہ تھے کہ جن کو بندگی پروردگار کے لیے مخصوص کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر 2 ہی گھنٹے میں ساری تجارت ہے تو ہم آپ کو ایک سولوشن دے رہے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں گے۔ دکان کھلتی ہے صبح میں 10 بجے، شام کو 8 بجے بند ہونی ہے، کہا سارا بزنس ہمارا 8 سے 10 شام کو ہی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ دکان صبح میں 10 کے بجائے شام کو 8 بجے کھولیے، 10 بجے بند کر دیجئے۔ اب راضی ہیں؟ کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ نے اگر 2 گھنٹے آپ نے اپنی تجارت کے لیے وقف کر دیے ہیں تو جو 2 گھنٹے آپ کی عبادت سے کم ہوئے ہیں وہ کسی اور وقت بھی تو سیٹ کیجئے۔ بیلنس کے یہی تو معنی ہے۔ انسان کے ڈسپلن کے انڈسپلن ہو رہا ہے اس لیے کہ 2 گھنٹے تو آپ نے ادھر دے دیے، یا آپ کی عبادت سے کم ہوں گے یا آپ کے آرام سے کم ہوں گے، اور ہر دو میں نقصان ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر واقعاً آپ کو اپنا وقت تجارت میں بڑھانا ہے تو پھر آپ اپنا وقت کہیں اور اس کو ایڈجسٹ کیجئے۔ ہمارے وہاں یہ جذبہ نہیں پایا جاتا ہے، اور اسی میں انسان کبھی کبھی ساری نعمتوں سے محروم ہونے لگتا ہے۔ واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہے، تھوڑا سا بس اشارہ کرنا ہے کہ وہ شخص تھا کہ جس نے رسالت مآب سے یہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ کو قرض دے دیجئے، کیوں؟ مجھے تجارت کرنی ہے۔ کہا تمہارے لیے تجارت مناسب نہیں ہے۔ نہیں، مجھے تجارت کرنی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے۔ حضور اکرم نے اتنا اس نے اصرار کیا کہ رسالت مآب نے کچھ قرضہ دیا۔ صورتحال یہ تھی کہ اگر 24 میں 26 گھنٹے قرار دے دیے جائیں تو یہ مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، لیکن ادھر اس کو پیغمبر اسلام سے رقم ملی، گیا بازار جانے کے بعد اس نے کچھ بکریاں بھیڑیں خریدیں اور ان بھیڑوں کے ذریعے سے تجارت کرنا شروع کیا۔ تجارت دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوئی، برکتیں پیغمبر اسلام کی اس رقم کی برکت ہے، تجارت بڑھنا شروع ہوئی۔ دھیرے دھیرے اس کو جگہ کم محسوس ہوئی، اسی مدینے سے نکل کر اس نے بڑے ایریا میں زمین کو گھیرا اور اس کے بعد اپنے سارے یہ بھیڑ و بکریوں کو وہاں پہ قرار دیا۔ اب یہ دھیرے دھیرے مدینے سے دور ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب جماعت چھوٹ رہی ہے، مومنین چھوٹ رہے ہیں، مسجد چھوٹ رہی ہے، رسالت مآب کی ملاقات چھوٹ رہی ہے، سب کچھ چھوٹ رہا ہے، لیکن بزنس بڑے عروج پہ جا رہا ہے۔ ایک دن جس موقع کے اوپر رسالت مآب کو یہ خبر ملی تو ایک آدمی کو بھیجا کہ اب تمہارے مال پر حق اللہ بھی شروع ہو گیا ہے، لہٰذا تم پروردگار کا حق ادا کرو۔ اس نے بھگا دیا، پیغمبر اسلام کا جو ایلچی پہنچا، جو ریپرزنٹیٹیو پہنچا، اس کو بھگا دی، کہا مجھے تم سکھانے آئے ہو کہ میرے اوپر کب حق اللہ نافذ ہوگا، میں ابھی نہیں دوں گا۔ اس نے بھگا دیا۔ رسالت مآب نے اس آدمی کے پاس پھر اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ رسالت مآب تمہیں بلا رہے ہیں۔ آیا، آپ نے مجھے بلایا، کہا میں نے بس ایک چھوٹا سا کام تھا تمہیں بلایا ہے، وہ کام یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصے پہلے تمہیں کچھ قرض دیا تھا، تم کو آج پیسہ مل گیا ہے، وہ قرض مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے مثلاً 1000 دینار دیا تھا تو میں 10,000 دینار دینے کو تیار ہوں۔ کہا نہیں، جتنا میں نے دیا تھا اتنا ہی واپس کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی لے لیجئے۔ ادھر پیغمبر اسلام کی رقم کو واپس کیا، اور جس ترتیب سے مسجد چھوٹی تھی اسی ترتیب سے مسجد میں واپس آنے لگا۔ پنجگانہ نمازوں کا عادی تھا، سب سے پہلے جو نماز چھوٹی وہ ظہرین کی نماز چھوٹی، اس کے بعد جو نماز چھوٹی وہ مغربین کی نماز چھوٹی، اس کے بعد جو نماز چھوٹی وہ نماز صبح چھوٹی، اس کے بعد تو اب صورتحال یہ ہے کہ عید اور بقرعید میں آ رہا ہے، پھر وہ نماز بھی چھوٹ گئی، جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ اب واپس آنا شروع ہوا، اب عید بقرعید میں آنے لگا، اب جمعہ آنے لگا، اب اس کے بعد صبح کی نماز میں شرکت شروع ہوئی، اس کے بعد مغربین میں بھی آنا شروع ہوا، اس کے بعد ظہرین میں بھی شرکت۔ اب پتہ چلا پھر مسجد میں تشریف فرمائیں۔ کیا ہوا؟ کہا تو یہ عروج تھا، کہاں پھر نیچے آ گئے۔ کہا رسالت مآب نے کہ تم سے میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے تجارت مناسب نہیں ہے، چھوٹا موٹا کام کرو۔ اس بڑے کام کی بنا پر تم پروردگار کی بندگی سے جدا ہو رہے تھے، دور ہو رہے تھے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہیں، اب نہ کہیے کہ ہمارے مال میں اگر تجارت میں برکت ہو رہی ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، بزنس بڑھ رہا ہے تو ہماری محنت کی بنا پر، ہماری سوجھ بوجھ کی بنا پر، ہمارے کاموں کی بنا پر نہیں، یہ ساری چیزیں اگر پیدا ہو رہی ہیں تو اس بنا پر پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ رسول کی دعا ہے، آل رسول کی دعا شامل ہے۔
اور اسی لیے جب آپ سے پروردگار نے اور قرآن مجید نے مطالبہ کیا کہ اپنے مال سے خمس دو، تو یہ خمس دینا نہیں ہے، اپنے مال میں اضافہ کرنا ہے۔ دے دینے کی بنا پر لگتا ہے کہ گھٹ رہا ہے، لیکن جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کس کو دے رہے ہیں تو بڑھنے لگتا ہے۔ ہر ایک کو نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ حق اللہ ہے کہ جس کو ہم اپنے مال سے دے رہے ہیں، خود بخود مال بڑھنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ مال پروردگار کی ضرورت میں شامل نہیں ہے کہ ہم پروردگار پہ احسان کر رہے ہیں، امام معصوم کی ضرورت میں شامل نہیں ہے کہ ہم دے کر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہمارا مال ہمارے لیے حلال ہو جائے۔ پروردگار ہم سے اس لیے لے رہا ہے تاکہ اس خمس کے ذریعے سے تمہارے مال میں کچھ غریب بھی شامل ہو جائیں، خود بخود تمہارے مال میں برکت پیدا ہوتی جائے۔ اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس خمس کے ذریعے سے اسے کیا ملنے والا ہے، خود بخود انسان اپنی تاریخ آنے سے پہلے حساب شروع کر دے گا کہ ہمیں خمس کتنا دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہر ایک یہ پوچھتا ہے کہ کیا چھوڑ کے گئے، کتنا بینک بیلنس چھوڑ کے گئے، کہاں کہاں پراپرٹی چھوڑ کے گئے، کن کن ایریاز میں ان کا بنگلو تھا، ان کے فلیٹ سے کتنا داغینہ چھوڑ کے گئے۔ تو بھائی یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو زمین کے اوپر ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اپنے ساتھ زمین کے اندر کیا لے گئے؟ نہ پراپرٹی زمین کے اندر لے گئے، نہ داغینہ زمین کے اندر لے گئے، نہ بینک بیلنس، کیا چیز لے گئے؟ وہ رقم لے کر گئے کہ جس کو اپنے علاوہ غیروں پہ خرچ کر دیا تھا، یتیموں پہ خرچ کیا، بیواؤں پہ خرچ کر دیا، آرفنیج میں خرچ کر دیا، کسی مدرسے میں خرچ کر دیا، کسی مسجد میں صرف کر دیا، کسی امام بارگاہ میں صرف کر دیا، مجلس اعضاء میں صرف کر دیا۔ اب یہ وہ رقم ہے کہ جو بظاہر چلی گئی تھی لیکن قبر میں دوبارہ واپس آ رہی ہے۔ اب اگر ان سب پہ زیادہ خرچ کیا ہے، قبر میں آرام سے ہے، اور اگر ان سب میں بڑا مختصر سا بڑا واجب ادا کیا ہے تو اب حساب کتاب بھی تو واجب ہی واجب ہوگا۔ لہٰذا توجہ دینی چاہیے۔ اگر انسان واقعاً پروردگار کی عبادت کرنا چاہ رہا ہے تو اس تجارت میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ اس کو بندگی کا موقع نہ مل پائے، بالخصوص اس مبارک مہینے میں۔ اس مبارک مہینے میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ 3 ذمہ داریاں۔ ایک، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس روزے کو اس طرح سے رکھیں جیسا خدا نے چاہا۔ دوسری ذمہ داری یہ دعائیں ہیں کہ جو اس مبارک مہینے میں وارد ہوئی ہیں، ان کے لیے وقت نکالیے، ڈھونڈیے ان کے لیے وقت۔ تیسری ذمہ داری قرآن مجید ہے کہ جو واقعاً ایک عظیم ذمہ داری ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کی آغوش میں جتنا جا سکتے ہیں جائیے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کے لیے اس مبارک مہینے کو بہار قرار دیا ہے۔ یعنی بقیہ مہینوں کی تلاوت اور اس مہینے کی تلاوت میں فرق ہے۔ بقیہ مہینے میں انسان ایک قرآن پورا ختم کر لے اور اس مبارک مہینے میں ایک آیت پڑھ لے جائے۔ کیوں؟ دونوں میں فرق ہے۔ قرآن خدا کا کلام ہے، بقیہ مہینوں میں ہمیں گفتگو کے لیے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس مہینے میں خود بندہ خدا کا مہمان ہے۔ اب اس مہینے میں تو گفتگو قریب سے ہو رہی، البتہ پروردگار ہمیشہ قریب ہے، لیکن اس مہینے میں بندہ اپنے پروردگار کا مہمان ہے، لہٰذا زیادہ اچھے طریقے سے تلاوت اس مہینے میں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، اس مہینے میں اگر آپ کچھ نہ وقت نکال سکیں تو کم از کم قرآن مجید کے لیے وقت نکالیے، کم از کم ان دعاؤں کے لیے، ان جو اہل بیت سے وارد ہونے والی دعائیں ہیں ان کو وقت دیجیے۔ مستحب نمازیں کچھ نہ صحیح، کم از کم 2 ہی رکعت صحیح پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ پروردگار اس مہینے میں وہ برکتیں عطا کر رہا ہے کہ جہاں لینے میں کمی ہو سکتی ہے، دینے میں کمی نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان تقریباً اب نصف کے قریب پہنچ رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے گا۔ ہم سب اس مبارک مہینے سے باہر نکلیں گے اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ کے اوپر آواز دے گا کہ ہمیں کیا ملا، لیکن یقین جانیں ادھر سے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اس مثال کو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن آج پھر دوہرائے دے رہا ہوں کہ اگر مثلاً باہر ایک سبیل لگی ہوئی ہے، اس سبیل میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ بہترین شربت رکھا ہے، جس کو جتنا چاہیے لے جائے۔ اب کوئی آدمی ظاہر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، گلاس لیا لے کے گیا، اس میں گلاس میں بھر کے لے کے چلا آیا۔ ایک آدمی تھا ذرا تیز قسم کا تھا، اس کو ایک جگ مل گیا، کہا آج میں جگ میں بھر کے لے کے اپنے گھر جاؤں گا۔
ایک آدمی اور زیادہ ذرا عقل مند تھا، گیا مارکیٹ، ایک بکٹ لے کے آ گیا، بالٹی لے کے آ گیا کہ اب یہ پوری بالٹی میں شربت بھرے لیے چلا جا رہا ہے۔ زپ پیلیس کے اینڈ میں پہنچے آپ، یعنی اس طرف سے انٹر ہونے والی جگہ کے اوپر، دونوں میں ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک وہ ہے جو گلاس میں شربت لیے جا رہا ہے، ایک وہ ہے جو اپنے بکٹ میں شربت لیے جا رہا ہے۔ اب اگر گلاس والا یہ شکوہ کرے کہ دیکھا دیا بہت کم، تو یہ بکٹ والا کیا کہے گا، یہ بالٹی والا کیا کہے گا؟ دینے میں کمی نہیں تھی، تمہارے لینے میں کمی تھی۔ اگر تم اتنا بڑا ظرف لے کر آئے ہوتے جیسا میں لے کر آیا تھا تو تمہیں بھی زیادہ مل جاتا۔ اب یہ مبارک مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ ملا کتنا، یہ دیکھو کہ لینے کتنا گئے تھے۔ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد۔ بس آج کی میری گفتگو میں 3-4 منٹ میرے پاس اور وقت بچا ہے کہ جو میں چاہتا تھا کہ اس مناسبت سے کہ جو آج آپ سب بامبے میں جمع ہوئے تھے، آپ میں سے اکثر افراد، بہت اچھا لگا کہ الحمدللہ یہاں کا اچھا خاصا مجمع تھا کہ جو ممبئی میں جمع ہوا۔ اس موسم کے باوجود آپ سب نے اپنی محبت کا ثبوت دیا، اور یقیناً جو نہ شامل ہو پایا وہ صرف اس بنا پر کہ اس کی کوئی اہم مصروفیت تھی کہ جس کی بنا پہ نہیں شامل ہوا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے لیے اگر ہم نہ اپنا وقت دیں گے تو پھر کس کے لیے دیں گے؟ اگر میرے گھر کے اوپر حملہ ہو جائے تو کیا ہم سارے کام چھوڑ کر نہیں اپنے گھر کی حفاظت میں مصروف ہو جائیں گے؟ ہر کام کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگا جس موقع کے اوپر آج مولانا فیاض صاحب نے دوپہر کی تقریر میں کہا کہ یقیناً نمازیں، دعائیں، یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہے۔ اگر واقعاً حرم کی حفاظت کا مسئلہ آ جائے تو پھر ہماری ذمہ داری جہاں دعائیں ہیں، ہماری ذمہ داری جہاں نمازیں ہیں، ہماری ذمہ داری جہاں مناجات اور توسل ہے، وہیں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھیں ہم کتنی محافظت کر سکتے ہیں۔ کچھ نہ صحیح، کم از کم یہ تو کام کر سکتے ہیں کہ کوئی احتجاجی پروگرام منعقد کر کے اپنی آواز کو ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو لوگ اپنی جان پر کھیل کے اس حرم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، آخر ان کی بھی کوئی زندگی ہوگی، ان کی بھی فیملی لائف ہے یا نہیں ہے۔ ابھی آج میں دیکھ رہا تھا، اس کی فوٹو آئی ہے اس جوان کی کہ جو 25 آدمیوں کو قتل کے واصل جہنم کرنے کے بعد خود شہید ہوا، آخر اس کی بھی کوئی زندگی رہی ہوگی۔ اس نے اپنی زندگی کو چھوڑا، اپنی بزنس کو چھوڑا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، خود کو قربان کر دیا۔ تو کیا اس اپنی جان کے اوپر کھیل جانے والے جوان کی حمایت کرنے کے لیے ہم جمع نہیں ہو سکتے؟ یقیناً شہزادی زینب کا ہم سب کی گردن پہ بڑا حق ہے۔ آج ہم سب یہاں کے اوپر بیٹھ کر جو اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ تذکرے کی بنا شہزادی نے رکھی ہے، اور معمولی بات نہیں ہے۔ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ جملہ کہنا کہ فقد قیدک وسع سعیک وجہد جہدک، تم جتنی کوششیں کرنا چاہو یزید کر لو، جتنی سعی کرنا ہو کر لو، جتنا تلاش کر سکتے ہو کر لو، لیکن فواللہ لا تمحو ذکرنا، یاد رکھنا کہ تم ہمارا تذکرہ مٹا نہیں سکتے ہو۔ آج دنیا میں اگر ذکر حسین باقی ہے تو اس وعدے کی بنا پر ہے جو زینب نے یزید کے دربار میں کیا تھا۔ آج پوری دنیا حسین حسین کہہ رہی ہے، اس شہزادی کی بنا پر کہ جس نے مقصد حسینی کو بچا لیا، اس شہزادی کی بنا پر کہ جس نے ساری قربانیوں کو قبول کیا، لیکن اس کے باوجود امام حسین کے مشن کو مٹنے نہیں دیا۔ ہمارا کروڑوں سلام، دشمن یہ چاہتا ہے کہ جناب زینب کے حرم کو مٹا دے، جناب زینب کا نام مٹ جائے، لیکن یقین جانے نہ جناب زینب کا نام مٹ سکتا ہے، نہ جناب زینب کا تذکرہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ شہزادی ہے کہ جنہوں نے شام اور کوفے کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود امام حسین کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ بس ایک جملہ جناب زینب سے متعلق عرض کر کے گفتگو کو مکمل کر دینا ہے۔ عام حالات میں گھر کو سنبھالنا اور ہوتا ہے، لیکن جلتے ہوئے خیام سے اپنے بچوں کو لے کر نکلنا اور ان بچوں کی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ کوئی علی کی شیر دل بیٹی سے پوچھے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیموں میں آگ لگی ہے اور ایک شہزادی ہے کہ جو مسلسل خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے،
شعلے اتنے زیادہ بلند ہو رہے تھے کہ وہ بی بی خیمے میں اندر داخل نہیں ہو پا رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ بڑی ہمت کر کے وہ بی بی اندر داخل ہوئی اور اب جو واپس نکلنا چاہتی ہے تو پھر شعلے راستہ روک رہے ہیں. اس بی بی نے جیسے تیسے کر کے خود کو باہر پہنچایا, لیکن اب جو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کے اوپر ایک ایسے جوان کی صورت میں ایک ایسے جوان کا بدن ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میت لے کر نکل رہی ہے. میں جلدی سے آگے بڑھ کے میں نے پوچھا, اے بی بی آخر جلتے ہوئے خیمے میں جانے کا کیا سبب تھا, یا آخر آپ کے ہاتھوں کے اوپر کون ہے؟ آواز دی, ارے یہ میری امانت ہے جس کو میرے بھائی حسین نے میرے حوالے کیا تھا. ارے یہ زمانے کا امام ہے, یہ ہم سب کا چوتھا امام کہ جس کو بی بی خیمے سے لے کر نکل رہی تھی. ہاں میرا کروڑوں سلام کہ جنہوں نے امام کے مشن کو بھی بچایا ہے اور امام کی زندگی کو بھی بچایا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. خدا را تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کے امام کے ظہور کو مقدر فرما. خدا را حضرت کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما. خدا را ہم سب کو حضرت کے رکاب میں شہادت نصیب فرما. خدا را مزارات اہل بیت بالخصوص مزار جناب زینب اور مزار جناب سکینہ کی حفاظت فرما. ان مقدس روضوں کی طرف کسی بھی طرح کی بری نیت کے ساتھ بڑھنے والے افراد کو نیست و نابود فرما. ان روضوں کی مدد کرنے والے, ان روضوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی مدد فرما. خدا را ہم سب کو اہل بیت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز سوال کچھ تھوڑے زیادہ ہیں, دیکھتے ہیں کتنے ہو سکتے ہیں. آج ہماری قوم اور دینی اداروں کی اکنامیکل حالات لو ہونے کی بیسک وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قوم کے پاس پیسہ ہو اور دینی اداروں کے پاس پیسہ نہ ہو. دونوں چیزیں جمع ہی نہیں ہوتی ہیں. یا تو یہ مانیے کہ قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے, یا پھر یہ مانیے کہ دینی اداروں کے پاس بھی پیسہ آنا چاہیے لیکن پہنچایا نہیں جا رہا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اگر سب پروردگار نے جن ذمہ داریوں کو ہمارے حوالے کیا ہے ان ذمہ داریوں کو ہم سب نے پورا کر لیا ہوتا تو کبھی بھی قوم میں کوئی غریب اور فقیر باقی نہ بچتا. جو سسٹم ہمارا قرار دیا گیا ہے اس سسٹم میں غریبوں کو بھی اوپر لے کر آنے کی بات کہی گئی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر واقعاً جس سسٹم کو پروردگار نے ہمارے لیے قرار دیا, اگر اس سسٹم کو ہم نے اچھی طرح سے اختیار کیا ہوتا تو آج ہماری سوسائٹی میں کوئی غریب باقی نہ بچتا. ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بعض قومیں موجود ہیں کہ جن قوموں میں فقیر نہیں دکھائی دیتا, جن قوموں میں کوئی مانگنے والا دکھائی نہیں دیتا, جبکہ وہ بہت چھوٹی سی قوم ہے لیکن ان کا سسٹم کچھ ایسا ہے. ایک راس کا ہاسپٹل ان کے پاس موجود ہے, بہترین سے بہترین اسکولز ان کے پاس موجود ہیں, اچھی سے اچھی مثلاً ان کے پاس بلڈنگ موجود ہے. کیا ہے؟ سسٹم ان کا بڑا اچھا ہے. تو اگر یہ سسٹم ہم نے بھی اچھی طرح سے منظم کر لیا ہوتا تو آج ہماری قوم بھی غریب نہ شمار ہوتی. الحمدللہ قوم غریب نہیں شمار ہوتی, لیکن قوم کے بعض ادارے جیسا آپ نے کہا کہ دینی مراکز غریب ہیں, تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی مثلاً مثال کے طور کے اوپر ہم اپنے گھر کو کتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں, 6-8 لاکھ 10 لاکھ ہم نے انٹیریئر ڈیکوریٹر کو دیا, لیکن جب مسجد کی بات آئی تو 100 روپیہ 150 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ. یعنی اس کے معنی ہے کہ میری نگاہ میں میری ویلیو زیادہ ہے, خدا کی ویلیو کم ہے. میرے گھر کی امپورٹنس زیادہ ہے, خدا کے گھر کی امپورٹنس کم ہے.
اگر یہ سسٹم ہم تھوڑا سا منظم کر لیں. اور یہاں کے اوپر ایک بات آ گئی تو یہ بھی عرض کرتا چلوں, ہمارے وہاں جہاں مسجد کے کا تصور پیدا ہوا, سامنے معلوم ہے کہ مسجد بننے جا رہی ہے, پتہ چل گیا کہ امام بارگاہ بننے جا رہی, پہلا سوال یہ ہوتا ہے اجازت ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے. یعنی ہم دینے بھی جا رہے ہیں تو اپنے مال میں سے نہیں, امام کے مال میں سے. جبکہ مسجد کو اگر دینا ہے تو وہ ایک اینٹ کہ جس کو میں نے اپنی رقم سے اپنے پیسے سے لے لیا اور جس کو بنوا دیا, وہ ایک اینٹ جنت کا گھر دلانے پہ تیار ہے. تو میرے بھائی, اگر مثال کہ میرے بھائی کا پیسہ میرے پاس رکھا ہوا ہے, میں نے مسجد میں پیسہ لگا دیا اپنے بھائی کا ان کی اجازت سے, اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت میں گھر کس کو ملے گا؟ تمنا یہ ہے کہ جنت میں ہمیں گھر ملے, رقم امام کی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر واقعاً قوم ڈونیشن دینے پر تیار نہ ہو تو آخر میں اجازے کی بات کی جائے کہ بھائی اجازہ لے لیا جائے تاکہ مسجد کو اچھی طرح سے مینٹین رکھا جائے. لیکن کیا جس معاشرے میں, جس سوسائٹی میں 200, 250, 500, 1000 آدمی مومنین رہتے ہیں, کیا اس مسجد کو امام جماعت کے لیے, خادم مسجد کے لیے, فرش کے لیے, مثلاً دیوار کو معین صحیح کرنے کے لیے, مائک کے لیے, لائٹ کے لیے, کیا اجازے کی ضرورت ہے؟ اس کے معنی ہے کہ ہم تھوڑی سی رقم بھی بغیر اپنی جیب سے یوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. ہر جگہ یہ نہ دیکھیے کہ اجازہ ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھیے کہ میں کتنا دے سکتا ہوں. اگر ہم نے اپنے مال میں سے خدا کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا تو خدا کریم ہے, جو ہمیں 10 کروڑ دے سکتا ہے وہ 100 کروڑ بھی دے سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہ چاہے تو وہ 10 کروڑ بھی واپس لے سکتا ہے. لہذا توجہ دینے کی ضرورت ہے. زیادہ زیادہ اپنی طرف سے خرچ کرنے کی کوشش کیجئے. بعد کا اور آخر کا مرحلہ ہے کہ اجازے کے ذریعے سے وہ کام پورا کیا جائے. شکریہ. دوسرا سوال ہے, کے پاس مائک نہیں ہے, یہ چل رہا ہے. دوسرا سوال ہے, پلیز وہ جو یہاں پہ ایسے لکھا ہے, پلیز استخارہ والی روایت کا ریفرنس بتا دیں. جی جی پلیز انشاءاللہ استخارے والی روایت کا ریفرنس بتا دیں. بظاہر مجھے یہاں تک اس وقت یاد ہے, گنجینہ معارف میں میں نے یہ روایت دیکھی ہے. میں انشاءاللہ کل اس کا ایڈریس دے دوں گا آپ کو. ایک سوال جو ہم نے کل پوچھا تھا اس سے ریلیٹڈ آیا ہے, جو امام کی غیبت میں اسلامی حکومت جو سوال تھا, تو اسی سے مطلب واپس وہ ایک سوال آیا ہے. کل اسلامی حکومت پر آغا نے ادارے کی حکومت کا اگزامپل دیا تھا, لیکن ادارہ توضیح میں دیے حاکم شرع کے حکم کو انجام نہیں دے سکتا, یعنی چور کے ہاتھ کاٹنا. ہمارا سوال ایران میں ہو رہی اسلامی حکومت سے تھا. معافی چاہتا ہے جیسے لکھا ہے تو اتفاقاً اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ایران میں جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ کسی چھوٹے موٹے آدمی نے نہیں, ایک مرجع تقلید نے قائم کی ہے, اور وہ نائب امام تھے اور نائب امام ہیں اس وقت. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نائب امام کا عمل ہمارے لیے بہترین دلیل ہے کہ امام کی غیبت کے زمانے میں نائب امام نے حکومت قائم کی, یعنی قائم ہو سکتی ہے. اب اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے؟ اب اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے؟ نائب امام حکومت قائم کر رہا ہے. مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے آپ پوچھیں کہ حکومت قائم ہو سکتی ہے, میری کا کوئی اوقات ہے کہ میں کسی مرجع تقلید کے بارے میں کوئی جملہ کہوں, وہ بھی ایسی عظیم شخصیت کہ جس نے نہ صرف یہ کہ سرزمین ایران پر بلکہ پوری دنیا میں شیعت میں ایک انقلاب پیدا کر دیا. تو ان کا انقلاب تو بہترین مثال ہے ہمارے لیے, اور ان کی حکومت کا قائم کرنا بہترین دلیل ہے. اور یہ جو میں نے مثال دی تھی کہ مثلاً کسی ادارے میں انسان حکومت قائم کرتا ہے, یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر مانو چور گلا کے ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. میری مراد یہ ہے کہ اگر واقعاً حکومت امام کی غیبت میں نہیں قائم ہو سکتی تو پھر کہیں نہیں قائم ہو سکتی. میں اپنے گھر میں مثلاً باس نہیں بن سکتا. کیوں؟ میں اپنے گھر میں حکومت کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. کہہ دیا جائے کہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو میرے گھر میں حکومت ہوگی, نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر جگہ چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ حکومت ہے. بہترین مثال اس وقت سرزمین ایران ہے. اس وقت آپ اس کے بعد کی حکومت دیکھ لیجئے. اس وقت بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ اویس ثانی ہیں یا نہیں ہیں, اور وہ عراق کی حکومت کی سرپرستی یا رہنمائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر واقعاً حضرت کی غیبت کے زمانے میں حکومت نہیں قائم ہو سکتی تو پھر عراق میں کیسے حمایت کر رہے ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ مرجع تقلید کی نگاہ ہم سے آپ سے زیادہ وسیع ہے. اب نہیں سمجھتا میں, آپ کو مشکل ہو گئی, ابھی تو کلیئر ہو گیا. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے. ہم اور اب نہ کسی ادارے میں چور کا ہاتھ کٹوائیے. ہم اور ہمارے شوہر آغا شستانی کے تقلید
آغا سستانی کی تقلید سستانی کرتے ہیں۔ آغا سستانی کی تقلید میں ہیں، لیکن ہمارے ہسبینڈ کا کہنا ہے رہبر خامنہ کا حکم بھی ماننا لازم ہے کیونکہ وہ ولی فقیہ ہیں اور یہی اسلام کا وہ منظم سسٹم ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح، بالکل صحیح، تو وہ کچھ کافی ہے۔ ہاں نہیں السلام علیکم، میں شکریہ۔ کسی بزرگ شخصیت اور مرجع تقلید کے فتوے کے اوپر یا حکم کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے مذہبی ہیں کہ سیاسی؟ یہ تو جو لگا رہا ہو اسی وقت اس کو پکڑ کے پوچھیے۔ جہاں تک امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کی بات ہے تو یہی تو لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ساری خدائی کا انکار کر کے ایک خدا کو مان رہے ہیں۔ آج اس وقت امریکہ اپنے کو زمین کے اوپر خدا سے کم سمجھتا ہے، ہم اسی لیے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعاً مذہبی ہے، البتہ اس کے بعد سیاسی پہلو بھی ہیں، لیکن جو ہماری نگاہ میں ہے وہ مذہبی پہلو ہے۔ شکریہ۔ اسلام میں سیاست دین سے جدا نہیں ہے اور دین سیاست سے جدا نہیں ہے۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ سیاست سب کے پاس ہے۔ اپنے گھر کے اندر بھی آپ اس کام کو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اپنے بچے سے گفتگو کرنے، مثلا بچے نے کوئی غلطی کی ہے اس کو سمجھانا ہے، پہلے مارکیٹ گئے چاکلیٹ لے کے آئے، اس کو دیا، اب سمجھانا شروع کیا۔ یہ پولیٹکس ہے یا نہیں ہے؟ گندی پولیٹکس نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ پولیٹکس یعنی ایک اچھا طریقہ کار۔ تو اسلام دین سیاست ہے اور سیاست ہی اسلام کا دین ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھ نہ پا رہے ہیں، متوجہ نہ ہو پا رہے ہیں۔ آخری سوال آگا، کین وی بی مقلد آف آغا سستانی اینڈ ولی فقی اینڈ رہبر بی آغا خامنی؟ تقلید کرنا ہے عالم کی، موسٹ لرنڈ، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کی تقلید آپ کو کرنی ہے۔ لیکن جہاں تک حکم ماننے کی بات ہے ولی فقیہ کی حکم کو ماننا ہے۔ اگر آپ کی نگاہ میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو موسٹ لرنڈ بھی ہے، ولی فقیہ بھی ہے، رہبر بھی ہے، تو دونوں ایک ہیں آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو موسٹ لرنڈ ہے اور ولی فقیہ کوئی اور ہے، تو آپ کو ولی فقیہ کی بات بھی حکم کے اعتبار سے ایکسیپٹ کرنی ہے، فتوے کے اعتبار سے اپنے مرجع تقلید کی بات کو بھی سننا ہے۔ شکریہ آقا۔